السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انور شہری بیوی بیاہ کر لایا تو جیسے گھر میں طوفان برپا ہو گیا۔ یہ نہیں تھا کہ انور کی بیوی کوئی چڑچڑی عورت تھی یا وہ اپنے شہری ہونے پر اتراتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ شکل و صورت کی سونی منمونی تھی، اس لیے اس کا دماغ آسمانوں پر رہتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ شہری ماحول میں پلی بڑی ہونے کے ناطے وہ سسرال والوں کے ناز نخرے دکھا رہی تھی۔ دن بھر بستر پر پڑی آرام فرماتی رہتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ ایسا بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو بڑی ملنسار، عاجز و انکسار، خدمت گزار اور باادب لڑکی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ سسرال میں ایک متنازع شخصیت بن گئی تھی۔ اماں بڑا غلط کیا ویر جی نے جو شہری کڑی بیاہ کر لے آئے۔ یہ انور کی بہن شمو جو اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی، جس نے پہلے دن سے ہی سلمیٰ کو ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر لا کھڑا کیا۔ دیکھو شکل سے دیکھو کیسی بولی لگتی ہے، اندر سے پوری میزنی ہے۔ یہ سیر برے الفاظ انور کی چھوٹی بہن نمو کے تھے، جسے بائی کی بیوی سخت زہر لگی تھی۔ خاموشی سے دونوں بیٹیوں کی باتیں سنتے اماں کے چہرے پہ بھی ناگواری اور ناپسندیدگی کا عکس نظر آیا، گویا اماں بھی دونوں لاڈلیوں کے خیالات سے 100% متفق تھی۔ انور ایک بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ شمو اور نمو دونوں انور سے چھوٹی تھی۔ وہ دونوں چھوٹی ضرور تھی مگر ہوشیار ایسی کہ سامنے بیٹھے بندے کے کان کاٹ لے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ شمو نے 5 جماعتیں پڑھی تھی اور نمو نے 7 جماعتوں کے بعد پڑھائی سے بریک لے لی تھی۔ پڑھائی میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی ساری دلچسپی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں بنانے کے علاوہ ہوشیاریوں اور مکاریوں کے سارے گر سیکھنے میں تھی۔ پورا گاؤں ان کی عادتوں سے خوب واقف تھا۔ اب انہی ہوشیار بہنوں کے سر پر اکلوتے بھائی نے شہری لڑکی لا کر بٹھا دی تھی اور اس بارے میں ان سے مشورہ بھی نہیں لیا تھا۔ ایک تو یہ ان دونوں کی توہین ہوئی تھی، دوسرا بھائی نے چھوٹی بہنوں کے ارمانوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا جو انہوں نے کب سے دل میں سجا رکھے تھے، بلکہ دونوں نے اپنی سہیلیوں میں سے ہی اپنی بھابھی بنانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ انور نے شادی کر لی تو شمو اور نمو کی سہیلیاں بھی ان سے ناراض ہو گئی تھی کہ لو جی ہمیں فضول میں شادی کا لارا لگا دیا۔ جب بھابھی شہر سے آئی تو دونوں بہنیں حیران ہو گئی تھی۔ انور نے جب شادی کا اعلان کیا تو دونوں نے شادی میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر بات نہ بنی تھی۔ شہری لڑکی نے آ کر ہی دم لیا۔ پہلے دن سے ہی دونوں نے بھابھی کے خلاف دل میں بغض اور عناد پال لیا تھا۔ گھر میں صلح جوئی سے رہنے کے بجائے بھابھی کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا تھا اور ساتھ اماں کو بھی ملا لیا تھا۔ دن رات دونوں لاڈلیوں کی جلی کٹی سننے کے بعد اماں نے اپنی عمر اور تجربے کے مطابق کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی ٹک نہیں سکے گی اور جلد ہی انور کو چھوڑ دے گی، اور دونوں نے انتظار شروع کر دیا تھا کہ وہ شہری لڑکی کب سر پر پیر رکھ کر شہر کی طرف دوڑنے لگے گی۔ انور شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو اسکول و کالج کے بستوں پر زپ لگانے کا کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری میں مرد و خواتین دونوں کام کرتے تھے۔ سلمیٰ بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ کم گو اور سمجھدار طبیعت کی مالک سلمیٰ اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی، کسی سے غیر ضروری بات نہ کرتی تھی اور نہ ہی کام کرنے والے مردوں سے بے تکلف ہوتی تھی۔ انور سے بھی صرف کام کی حد تک بات چیت رہتی تھی۔ سلمیٰ اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں بوڑھی ماں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ سلمیٰ اس فیکٹری میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی اور انتھک محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اچھی کارکردگی دکھائی تھی، یہاں تک کہ افسران بالا سے درخواست کر کے دونوں بھائیوں کی بھی فیکٹری میں ملازمت کروا دی گئی تھی۔ اس دوران انور نے اشاروں کنایوں میں اپنی پسند کا اظہار کیا تھا مگر سلمیٰ جان کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ میری گھریلو ذمہ داریاں ابھی مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتی، مگر جیسے ہی اس کے دونوں بھائی برسر روزگار ہوئے تو انور کی بات سنی گئی۔ انور نے اماں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے اماں ہچکچاتی تھی، شاید سلمیٰ کے شہری ہونے پر رضامند نہ تھی،
مگر جب انور نے سلمیٰ کی خوبیاں اماں کے سامنے بیان کی تو وہ راضی ہو گئی اور رشتہ لے کر سلمیٰ کے گھر چلی گئی۔ چند دن کے چکر لگانے کے بعد بات طے پا گئی اور سلمیٰ بیاہ کر انور کے گھر آ گئی۔ ارے اماں جی، اتنا تیز مسالہ! خوش گفتاری طریقہ، سلیقہ اور دیگر خوبیاں تو انور کی بیوی میں جو تھی سو تھی۔ ان سب کے علاوہ صحت کے معاملات میں بھی وہ ذمہ دارانہ سوچ کی مالک تھی۔ جان ہے تو جہان ہے، بس ایسی سوچ نے اسے سسرال میں ناپسندیدہ اور متنازع قرار دے دیا تھا۔ نندیں بہت زیادہ خوراک اور صحت کے معاملے میں لاپرواہ تھی، ہر وقت بکریوں کی طرح چرتی رہتی۔ ان کی عادت تھی، وہ الگ بات تھی کہ پھر دونوں بھی پیٹ پکڑ کر، کبھی سر پکڑ کر اور کبھی دانت تو کبھی کمر پکڑ کر بستر پر ادموئی پڑی ہوتی تھی۔ اماں کو معدے کا السر تھا، ساتھ ہی شوگر، جوڑوں کا درد اور بخار، جو ان کی پسلیوں میں یوں چک پک کر بیٹھ گیا تھا کہ ہر دوسرے روز اماں کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا۔ کبھی حکیم سے دوائیاں لیتی اور جب بد پرہیزی کی وجہ سے افاقہ نہ ہوتا تو اماں ڈاکٹر اور حکیموں کو بھی خوب گالیاں دیتی۔ کیوں، کیا ہوا ہے مسالے کو؟ چنے کی دال اور گوشت کی پلیٹ میں سالن کی مقدار سے زیادہ سرخ مرچوں کی مقدار تھی۔ ایسی شدید بد پرہیزی پر تو سلمیٰ کی حالت عجیب ہو گئی، وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اماں جی، تیز مسالے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ سلمیٰ کی فکر مندی سے کہنے کی دیر تھی کہ ساس اور نندوں نے گھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اماں نے سالن کی پلیٹ اٹھا کر سین کے بیچوں بیچ دے ماری اور الزام لگایا کہ انور کی بیوی میرے نوالے گنتی ہے۔ اس شور شرابے کو دونوں نندوں نے خوب ہوا دی تھی۔ شہری لڑکی کے ساتھ پہلا معرکہ عظیم ہو گیا تھا، پھر تو سلسلہ ہی چل پڑا۔ انور کو معلوم تھا کہ گھر والے سلمیٰ کے شہری ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، مگر جب روز روز کے جھگڑے گھر کے سکون کو برباد کرنے لگے تو انور نے ماں بہنوں کا دل سلمیٰ کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ سلمیٰ آپ لوگوں کی دشمن نہیں ہے، مگر خود ہی ان کے شکووں کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ ہر مرد کی طرح انور بھی گھر میں امن و سکون کا خواہشمند تھا۔ پورا ہفتہ وہ شہر میں کام کرتا تھا اور جب چھٹی پر گھر آتا تھا تو ماں بہنیں شکایتوں کا طوفان لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ سلمیٰ نے یہ کر دیا، سلمیٰ نے وہ کر دیا، اس نے یہ بات کیوں کی، وہ یوں بولی، اس نے ایسے گھورا۔ اماں کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں انور، اپنی بیوی کو سمجھا دو، پھر میرے ساتھ گلہ نہ کرنا۔ اماں تو یوں لال پیلی ہو رہی تھی جیسے انور کی غیر موجودگی میں سلمیٰ نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہو، جیسے اس نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں۔ بڑی صبر کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ ویر جی، دونوں بہنیں بھی آگ بگولا ہو گئی۔ کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے، سلمیٰ کو تو ہر بات سے تکلیف تھی اور غصے میں شمو یعنی اماں جی کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ انور ساری صورتحال سے واقف تھا۔ سلمیٰ کو صرف ماں اور بہنوں کی خوراک میں بے اعتدالی پر اعتراض ہوتا۔ جب وہ کسی بات پر ٹوکتی تو گھر میدان جنگ بن جاتا۔ اماں جی کے کھانے میں تیل اور گھی مناسب مقدار میں رکھا جائے، مسالے ہلکے ہوں، میٹھا احتیاط سے لیا جائے، غذا بادی نہ ہو، نمک مناسب ہو، چکنی اشیاء سے پرہیز کیا جائے، اچار اگر موافق نہیں تو نہ کھایا جائے، شوگر کے مریض کو میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اماں جی کو جوڑوں کا درد ہے، اس لیے ٹھنڈی چیزیں اور چھاچھ وغیرہ سے پرہیز ضروری ہے۔ غذا نرم اور سادہ ہونی چاہیے جو بڑھاپے اور بیماریوں میں موزوں ہو۔ یہ سب ہدایات حکیم یا ڈاکٹر کی تھی، مگر ماں اور بہنیں ان پر عمل کرنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں یہ سب باتیں سلمیٰ کی دشمنی لگتی تھی۔ انور تو اپنی بیوی سے یہاں تک کہہ بیٹھا کہ ایک بار میری گردن ہی مروڑ دو تاکہ تمہیں سکون آ جائے۔ یہ سن کر اماں جی یوں رونے لگی جیسے سلمیٰ نے واقعی ان کی جان لینے کی کوشش کی ہو۔ اماں کے رونے کی دیر تھی کہ انور کی دونوں بہنیں بھی ان کا ساتھ دینے لگی اور ہائے ہائے کرنے لگی۔ ماں بہنوں اور بیوی کے درمیان اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جو انور کے لیے پریشانی کا باعث بنتے جا رہے تھے۔ وہ کام پر ہوتا تو اس کا دھیان پیچھے گھر کی طرف لگا رہتا۔ جب وہ ماں کو سمجھاتا تو ماں اسے بیوی کا غلام کہہ کر طعنہ دیتی۔ بھائی، تم شادی کے بعد بہت بدل گئے ہو۔ یہ نمو اور شمو کے گلے تھے۔ ان کا شکوہ تھا کہ شہری بھابھی یعنی سلمیٰ اپنی تعلیم کا رعب جھاڑتی ہے۔
یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہ کرو وہ نہ کرو، ہماری تو جان ہی عذاب میں پڑ گئی ہے۔ ویر جی، دونوں کے لہجے زہر اگل رہے تھے۔ انور بیچ میں صلح صفائی کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ساری کوششیں بیکار لگ رہی تھی۔